چاہ رہا ہوں یہ جو اب ہم نے عمران خان کو ڈسکس کر لیا، شریف فیملی، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بھی، اور معظم صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا مستقبل اچھا نظر آ رہا ہے، یہ آپ کہہ کر گئے تھے یہاں پر، اور واقعی یہی ہوا۔ حمزہ شہباز جو ہے چیف منسٹر بنے تو صحیح، انہوں نے انجوائے تو کر لیا۔ اب آپ کو شریف فیملی کہاں پہ نظر آ رہی ہے، کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ نواز شریف کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ مریم کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں؟ حمزہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ شہباز شریف کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا، پہلے تو تھوڑا سا کیونکہ علی بھائی کی بات سے اب کنٹینیو کر دیتے ہیں، اور میں جو کہنے جا رہی ہوں، میرا دل، جیسے انہوں نے کہا اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، یہ ان کے محب وطن ہونے کی نشانی ہے، اور میری یہ دعا ہوگی اللہ کرے جو میں کہہ رہی ہوں ایک ایک بات اللہ پاک قریب ہو کے سن لیں۔ آمین۔ یہ واحد 2023 سال ہے نجم، جس میں مجھے امید ہے کہ ہمیں ایک کچھ کہیں سے منو سلوا کی طرح اللہ پاک مدد کر دیں گے، اور سال کے شروع کے مہینوں میں ہی یہ آ جائے گا جہاں سے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل جائے گا۔ یہ صرف جنوری کیوس والا مہینہ ضرور ہے، اور دوسری بات یہ کہ جون آنورڈز جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جھڑپیں باقی ملکوں میں چھڑیں گی جنگوں کی، پاکستان میں امن ہے، پاکستان میں وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن پاکستان بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا اس بحران کی وجہ سے، اور یہ وہ سال ہے جس کا ہمیں نعمت شاہ ولی صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان اتنا اہم ہو جائے گا کہ باقی ملکوں کو بھی ضرورت پڑے گی، اس ملک کی اتنی اہمیت ہو جائے گی۔ وہ یہی والا وہ سال ہے جو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت دوسرے ملکوں کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو نہ مجھے رب کے حکم سے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نظر آتا ہے، یہ جو دہشت گردی کا خطرہ، یہ بھی مجھے صرف جنوری کے اندر، اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا خوفناک واقعہ جنوری میں نہ ہو، 31 جنوری جیسی گزرے گی ہم امن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ جو اس وقت جو دہشت گردی کی ایک لہر بھی آئی ہوئی ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اب انشاءاللہ تعالی اگلے برس میں صرف جنوری میں خطرہ ہے، صرف جنوری کے مہینے میں خطرہ ہے 23 والے سال میں، لیکن 1 فروری سے، مارچ سے، اپریل سے، جون سے، جولائی سے، ایک ایک کر کے ہم اللہ کے، اور جو الیکشن ہے اول تو میں کہتی ہوں اس سال میں اگر ہو جائیں تو معجزہ ہے، اور اگر یہ معجزہ ہوتا ہے تو وہ سال کے سیکنڈ ہاف میں ہوتا ہے، فرسٹ ہاف میں مجھے الیکشن نظر نہیں آتا۔ وہ تو ویسے بھی اس وقت جب ہم ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ یا صحافی کے طور پہ میں دیکھتا ہوں، تو اگر اس وقت بھی آپ اسمبلیاں توڑتے ہیں، اور ابھی تو ٹوٹتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی، بہرحال توڑتے ہیں تو آپ کے 3 مہینے بنتے ہیں، وہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں شاید انتخابات اتنے سب کے لیے بھی قابل قبول نہ ہوں، فیزیبل نہ ہوں کہ آپ اس میں کروائیں۔ رمضان المبارک جیسے ہی گزرے گا، جو کہ آپ کا 23 اپریل 22 اپریل کے بعد جب مئی شروع ہو جائے گا تو پھر بجٹ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں، آپ تو ستاروں کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، میں سیاست کی روشنی میں، پھر بجٹ آ جائے گا۔ اچھا، بجٹ آپ کا گزرے گا 30 جون کو منظور ہوگا، 1 جولائی سے آپ جب آگے نکلیں گے تو پھر آگے صرف آپ کے پاس 1.5 مہینہ رہ گیا، تو 1.5 مہینے میں آپ کیا ہو جانا ہے اور کیا کر لیں، تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرے ہاف میں ہوں گے۔ یہ شہباز شریف کا ستارہ چمکتا ہی رہے گا، نہیں رکے گا؟ خطرے میں نہیں ہے، خطرے میں نہیں ہے۔ میں اور چمک تو نہیں، اس سے اور چمک اوپر کیا جانا، ظاہر ہے انہوں نے لیکن پرائم منسٹر بن گئے ہو، خطرے میں نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو لائم لائٹ میں سیف نظر آتے رہیں گے، وہ خطرے میں ان کے، جیسے خان صاحب کا تو ستارہ بھی خطرے میں ہے نا، ان کا خطرے میں نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب اس سال ملک واپسی جو ہے ان کی 100% ستاروں کی روشنی میں امکانات موجود ہیں۔ میں پھر امکانات کی بات کرتی ہوں کیونکہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، اور وہ بھی ان کی آمد بھی اسی کے قریب نظر آتی ہے، تو اس سے میں ایک اور اندازہ یہ لگاتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے الیکشن سیکنڈ ہاف میں ستارے پھر ہمیں دیتے ہیں، اور جو ہے سیکنڈ ہاف سے پاکستان میں اور لیکن یہ والا سال میں کہہ نہیں سکتی، ہم تو بلکہ خارجہ پالیسی میں ہم اور سٹرونگ ہو جائیں گے کہ کچھ ملکوں کا ہم پہ یا کہہ دیں اللہ نہ کرے ترس کھانے والی حالات ہوئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے رب منو سلوا کی طرح مدد آتی ہے، اور یہ ملک جو، کیونکہ دیکھیں مجھے کیوں امید ہے، ایک تو 2023 کا نمبر بھی 7 ہے، پاکستان کی نمرولوجی کریں تو بھی نمبر 7 ہے، اور یہ معجزوں کا نمبر ہے، اور پاکستان آج تک معجزے کی طرح ہی چلا ہے اور معجزے کی طرح ہی بنا ہے۔ جی معجزہ جی، جس طرح جو ہماری حرکتیں ہیں اس میں جو چل رہا ہے یہ واقعی معجزہ ہے۔ اچھا ویسے میں پھر میرے ذہن میں وہی بات پھر پھنس گئی، وہ والی کہ وہ طلاقیں کرانے والی پھپھو والی۔ اچھا اس میرے پہ ٹیگ لگ جائے گا، میں اسے نکالنا چاہ رہا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ آپ طلاقوں کی باتیں چھوڑیں, مجھے یہ بتائیں کہ بلاول کی شادی آپ نے پچھلے سال کہا تھا کہ 2022 میں نہ ہوئی تو پھر نہیں ہندی نظر آ رہی, اب آ جائیں دوبارہ اس کے اوپر. میں بالکل سچ بولتی ہوں کہ میری جو غلط بھی ہو پیش گوئی میں اس کا کریڈٹ لیتی ہوں کہ میں نے کہا, ابھی آپ صبح میں ایک اور چینل کو انٹرویو دے رہی تھی, میں نے کہا جی میرے حساب سے پچھلا سال آئیڈیل تھا کہ شادی ہو جائے, نہیں ہوئی کیونکہ ان کا میرج ہاؤس بھی ڈسٹرب ہے خان صاحب کی طرح, ایک سے زائد شادیوں کے امکانات اس میں موجود ہیں. اب نہیں ہوئی تو 2023 میں تو سچی بات ہے مجھے کوئی سارا روشنی نہیں دیتا کہ 2023 میں وہ شادی کا اعلان کریں, تو میرے پاس اس کا جواب اب نہیں ہے. آپ نے بہت بڑا فکرہ کہا ہے, آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ ابھی نوجوان ہیں ان کا میرج ہاؤس خان صاحب کی طرح ڈسٹرب ہے. ہاں جی, ایک سے زائد شادیوں کے امکان ہیں ان کے ذائچے میں, ایک سے زائد شادیوں کے امکان موجود ہیں جو ان کے ذائچے میں ستاروں. ابھی تو پہلے ہی نہیں ہو رہی تو آپ اس سے آگے کی بات کر رہی ہیں سارے کے ساری کہ ان کا میرج ہاؤس بیچاروں کا ڈسٹرب جو ہے نا ایسا. اب دیکھیں یہ قسمت کی بات ہے, میں یہاں پہ ہمیشہ کہتی ہوں وسیم اکرم صاحب کا ستارہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ جو شادی کرتے ہیں ان کو اللہ بخت لگا دیتا ہے آنے والی کا پارٹنر کا, لیکن خان صاحب بیچاروں کا ستارہ بھی کمزور ہے, اس طرح بلاول کا میرج ہاؤس بھی کمزور ہے. اچھا, تو جو ہے بلاول کا بہت امکان تھا کہ 2022 میں وہ یہ فیصلہ لے لیتے, نہیں لیا. 23 میں اب نظر نہیں آتا, پھر 24 پہ بات جا پڑتی ہے اگر ستارے کی روشنی میں دیکھا جائے تو 2024 میں, اور اس کے بعد بھی آپ کو ڈسٹرب لگ رہا ہے اور ایک سے زیادہ کی طرف جاتے ہوئے. وہ تو ان کی قسمت کی دکھ ہے, قسمت کا وہ والا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, اللہ تعالیٰ خیر کرے. سامیہ, اداروں کا رول. اچھا, یہ سال اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو 21 مارچ ایک چیز مجھے یوں سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش ٹائپ سیٹ اپ جو ہے نا وہ نیا نہ بن جائے, کیونکہ 21 مارچ 2023 سے میں کہوں گی یہ فوج کا سال ہے, اصل میں یہ فوج کا سال. اچھا, اور جو ہے جو فوج کی ساکھ کو بھی جو ڈینٹ ڈالا گیا وہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی ریکوری سمجھیں اور ایک اس کی مضبوطی سمجھیں وہاں سے. دوسرا, سیاستدان جو ہے باقاعدہ جو ہے ان کی اب کہتے ہیں نا ان میں سدھار آئے گا, ہماری جو ملکی سیاست ہے. تیسرا, میڈیا کو بہت فروغ ہے اس سال. اچھا, میڈیا کی ہائپ کا سال ہے. تیسرا, وہ لوگ جو آرٹ انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, چاہے فیشن ہے, آرٹ ہے, اس کو بھی گروتھ مل رہی ہے. تو یہ حالات دیکھتے ہوئے میں کیسے کہہ دوں کہ پاکستان اندھیروں میں جا رہا ہے. صحیح. اور آنے والے جو یہ سال جو ہے, آنے والا سال جو ہے کن سٹارز کے لیے زیادہ اچھا ہے؟ یہ بڑا پیارا سوال کیا آپ نے, شکر ہے. عام لوگوں کی تو بات کریں سر, ہاں تھوڑا وہ بھی عام لوگوں کی بات ہی ہے. آنے والا جو میں نمبر 1 پہ کہوں گی ایریز اور لیوز کو ستارے کی برکت ملنے جا رہی ہے. ٹھیک. اسکارپینز اور سیجیٹیرینز تھوڑے سے ذرا ابھی محتاط چلیں. ٹھیک. لبرا اور جیمنائز تھوڑا سا فائنینسز کی احتیاط کریں, لیکن جو گڈ لک فی الحال جلدی ملنے جا رہی ہے سال کے فرسٹ ہاف میں وہ ایریز کو اور لیوز کو, اور سیکنڈ ہاف ٹورینز کو اتنا ہی بلیسنگ دے گا جتنے ٹورین اس وقت جو ہے وہ ذرا چکی میں پسے ہیں پچھلے 1.5 سال کے اندر.